اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم مطالعہ پاکستان میں تاریخ پاکستان کی جو ہے عہد ثانی یعنی اس کا دوسرا حصہ، دوسرا دور ہم پڑھیں گے، جس میں ہم سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ 1971 سے 1977 تک یعنی 1971 سے 1977 تک اس کی دور حکومت رہا. تو ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت جو ہے وہ کیسے شروع ہوا، آئیے ہم پڑھتے ہیں. 16 دسمبر 1971 کو اندرونی شورش اور بھارت کی براہ راست فوجی مداخلت کے باعث سقوطی ڈھاکہ کا سانحہ پیش آیا اور مشرقی پاکستان علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا. اس جنگ میں شکست کے بعد جنرل یحییٰ خان مستعفی ہوئے اور ذوالفقار علی بھٹو کو، جو اس وقت ملک کے وزیر خارجہ تھے، 20 دسمبر 1971 کو بطور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اقتدار منتقل کیا گیا. اقتدار سنبھالتے ہی انہوں نے چند اہم انتظامی تبدیلیاں کی. مثلاً فوج کے کمانڈر ان چیف سے لے کر جنرل ٹکا خان کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا. یہاں تک جو ہم نے پڑھ لیا، اب میں سمجھاتی ہوں کہ کیسے ہوا تھا یہ سب کچھ. چونکہ سقوط ڈھاکہ جو ہے، جو کہ سقوط کا مطلب ہوتا ہے یعنی کاٹنا، جو کہ 16 دسمبر 1971 سے پہلے ڈھاکہ یا جو کہ بنگلہ دیش کا، جو اب موجودہ بنگلہ دیش کا جو ہے دارالحکومت ہے، یہ بنگلہ دیش اس وقت مشرقی پاکستان کہلاتا تھا اور آج کا پاکستان مغربی پاکستان کہلاتا تھا. تو یہ دونوں چونکہ ایک ہی گورنمنٹ کے انڈر تھا، لیکن ان کی جغرافی حالات جو ہے ایک دوسرے سے بہت دور تھے. یعنی پاکستان جو ہے انڈیا کی اس سائڈ میں تھا تو بنگلہ دیش یا مشرقی پاکستان دوسرے سائڈ میں تھا. تو اس لیے بھارت کو بہت اچھی طرح سے موقع مل رہا تھا کہ وہ وہاں پر ایک مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا دور حکومت تھا کہ ان کے جو ہے، تو انہوں نے اس واقعے کے بعد جنرل یحییٰ خان جب مستعفی ہو گئے تو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کو ملک کا جو ہے چیف ایڈمنسٹریٹر مارشل لا کا عہدہ دیا گیا ہے. چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جو ہے اس وقت جو ہے بہت، یعنی مارشل لا کا دور حکومت تھا، اس لیے جو ہے سب نظام حکومت ایک ہی فرد کے انڈر آتا تھا. تو ذوالفقار علی بھٹو اس وقت ملک کے وزیر خارجہ کے عہدے پر فائز تھے. تو ان کو 20 دسمبر 1971 کو یہ دوسرا جو ہے عہدہ دیا گیا. تو اقتدار سنبھالنے کے بعد یعنی حکومت سنبھالنے کے بعد انہوں نے چند اہم انتظامی تبدیلیاں کیا. انتظامی تبدیلیاں کیا ہوتی ہیں کہ یعنی ایڈمنسٹریشن میں کے حوالے سے، یعنی جو بھی ملک کے انتظام کو کے چلانے میں جو بھی کام ہوتے تھے، ان میں بہت اہم تبدیلیاں کی. ان میں سب سے اہم کام جو ہے انہوں نے کیا کہ فوج کے ہی کمانڈر
زائرین کو جس زمین کے بالکل ساتھ ہی جو ہے اس کی زمین ہے، تو اس کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ جو ہے اس پر دعویٰ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ زمین اسے فروخت کرنی ہے۔ اسی کو ہم حق شفا کہتے ہیں، کہ یعنی کہ اگر وہ ایسی پراپرٹی یا جائیداد وغیرہ جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتی، یا اموویبل پراپرٹی جس کو انگلش میں کہتے ہیں، ان کی فروخت کے سلسلے میں مظاہرین کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ جو ہے اپنے ساتھ والے زمین کے مالک سے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ جو ہے ان کو زمین اسی کو فروخت کر دے، تاکہ دوسرے زمین کے جو مالک جو ہے اگر سے ان کو کوئی اور نقصان وغیرہ نہ پہنچے۔ اسی طرح نمبر 3 اصلاحات، مظاہرین کی بے دخلی ممنوع قرار دی گئی، البتہ بٹائی کا حصہ ادا نہ کرنے کی صورت میں بے دخل کیا جا سکتا تھا۔ اچھا، اس سے پہلے کیا تھا کہ مظاہرین کی پوری طور پر جو ہے زمین کے معاملات میں، زمین کی فروخت یا دوسرے اور اہم معاملات میں ان کی کو کوئی حق نہیں تھا کہ ان میں دخل اندازی کرے یا ان میں حصہ لے سکے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے ان کی بے دخلی کو منع کر دی کہ وہ اس طرح بے دخل نہیں رہ سکتے ہیں۔ ہاں، اس وقت بے دخل رہ سکتے ہیں کہ جب وہ اپنے حصے کا جو بٹائی کا حصہ، یعنی جو ان کا کم والا حصہ ہے جو ان کے اپنے حصے میں ہے، اگر ان کی جو ہے ٹیکس میکس وغیرہ ادا نہ کرے، تب ان کو بے دخل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح نمبر 4 جو ہے اس میں بیج مہیا کرنا، لگان اور آبیانی کی ادائیگی مالکان کی ذمہ داری ہوگی۔ اگر مظاہرین کسی دوسرے زمین میں کام کرتا ہے تو اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ بیج کو مہیا کرے۔ یا لگان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زمین کی آمدنی سے جو بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کو لگان کہا جاتا ہے۔ تو لگان کی جو ہے ذمہ داری مالکان کی ہوتی ہے، اس میں مظاہرین کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے۔ اور آبیانی کی ادائیگی کیا ہے کہ پانی کی جو آبیانہ پانی سے نکلا ہوا ہے، کہ پانی کی جو ہے ریٹ یا پانی کے بلوں کی ادائیگی جو ہے وہ مالکان کے ذمہ تھی۔ یعنی مالکان کے ذمہ 3 کام تھے کہ ان کو بیج مہیا کرے مظاہرین کو، ان کے لگان کو جو ہے لگان یعنی زمین کی جو بھی آمدنی ہوتی ہے، یعنی زمین کی ادائیگی کی صورت مالکان کی جو ہے یہی 3 کام تھے کہ بیج مہیا کرے، لگان کی جو ہے ادائیگی کرے، یا اور اب یعنی ان پانی کی جو ہے بلوں کی ادائیگی کرے۔ اسی طرح نمبر 5 شق تک زائد زمین جاگیرداروں سے حاصل کر کے مظاہرین میں بلا معاوضہ تقسیم کر دی جائے۔ یعنی یہ پہلی شق کے مطابق ہے کہ جہاں سے جاگیرداروں سے 500 ایکڑ نہری زمینیں اور 1000 بارانی زمینوں کو کم کر کے جب 150 ایکڑ نہری اور 300 ایکڑ بارانی زمینوں تک ان کو محدود کر دیا، تو باقی ماندہ زمینوں کو انہوں نے یعنی ذوالفقار علی بھٹو نے مظاہرین میں بلا معاوضہ مطلب ہوتا ہے کہ بغیر کسی پیسے کے ان میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے سرکاری ملازمین کے لیے بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ دوران ملازمت یا ملازمت کے بعد زمین حاصل کرنے کی حد 100 ایکڑ مقرر کر دی گئی۔ یعنی سرکاری ملازمین جو ہے وہ صرف 100 ایکڑ تک زمین اپنے پاس رکھ سکتے ہیں یا خرید سکتے ہیں۔ نمبر 7 جو ہے آرڈیننس یہ تھا کہ سرکاری زمینوں کو کاشتکاروں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کہ یعنی جو زمینیں حکومت کے انڈر تھے، دائرہ اختیار میں تھے، تو ان کو کاشتکاروں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہے صنعتی مزدوروں کے لیے اصلاحات۔ صنعتی مزدوروں کے لیے یعنی جو مزدور کارخانوں یا فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، ان کے لیے کیا کیا اصلاحات بنائی گئی۔ اس میں روٹی، کپڑا اور مکان کے انتخابی وعدے کو پورا کرنے کے لیے بھٹو نے مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے قوانین بنائے، جنہیں مزدور اصلاحات یا لیبر ریفارمز کہتے ہیں۔ ان اصلاحات میں ٹریڈ یونینز کی سرگرمیوں میں اضافہ اور مزدوروں کو ملازمت کا تحفظ دینے جیسی شقیں شامل تھیں۔ مثلاً مزدوروں کے لیے مخصوص عدالتیں یعنی لیبر کورٹس قائم کر کے ان کے مقدمات کی پیروی آسان بنا دی گئی،
اور جیسا کہ اگر ہم ذوالفقار علی بھٹو کی دور حکومت کو دیکھیں، ان کا سب سے بڑا نعرہ یا انتخابی نعرہ جو بھی تھا، ان کا یہی تھا کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ پاکستان کے عوام کو، ہر عوام کو روٹی کپڑا اور مکان مہیا مہیا کر سکے۔ تو اس کے لیے مزدوروں کی جو ہے یعنی فلاح و بہبود، یعنی ان کے خوشحالی کے لیے قوانین بنائے، جو کہ مزدور اصلاحات یا لیبر ریفارمز کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ٹریڈ یونینز بنائے۔ ٹریڈ یونینز وہ یونینز وغیرہ ہوتی ہیں کہ جن کا کام ہوتا ہے کہ مزدوروں کی فلاح بہبود کے لیے کام کرے، ان کی تقرری کے لیے، ان کے اور دوسری جو ہے اہم معاملات کی حفاظت کے لیے یا ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ ٹریڈ یونینز جو ہے سب سے پہلے آواز اٹھاتے ہیں، ان میں کام کرتے ہیں۔ اور اس طرح مزدوروں کو ملازمت کو تحفظ، یعنی اگر مزدور کر کسی جگہ ملازمت کریں تو ان کو تحفظ کا احساس بھی دینا چاہیے تھے۔ مثلاً اگر مزدوروں کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ اپنے مسائل کو لیبر کورٹس، یعنی جو ہے باقاعدہ ان کے لیے الگ عدالتیں بنائے گی جن کو لیبر کورٹس کہتے ہیں، تو ان کے ذریعے وہ اپنے مسائل جو ہے یا مقدمات کی پیروی کر سکتے ہیں۔ دوسری شق ہے کہ مزدوروں کو کارخانے کے منافع میں سے 5% بطور اضافی تنخواہ بونس کو حقدار ٹھہرایا گیا۔ یعنی کارخانے کی آمدنی میں اگر ان کو اضافہ ہو رہا ہے، منافع ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، تو ان میں سے جو ہے 5% مزدوروں کو ایز اے بونس ان کی تنخواہوں میں اضافہ کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہے کارخانے داروں پر ملازمین کو طبی سہولیات کی فراہمی لازم کی گئی۔ کارخانے دار پر کیا تھا کہ ہر کارخانے کو اگر ان کے انڈر جتنے بھی ملازم ہیں ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اپنے ملازمین کو طبی سہولیات یعنی اسپتال اور ان کے علاج معالجے کے اخراجات کو برداشت کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہے گروپ انشورنس اور سوشل سیکورٹی اسکیم کا نفاذ کیا گیا، جس کے ذریعے دوران ملازمت معذوری ہے جہاں بحق ہونے کی صورت میں مزدوروں یا ان کے لواحقین کی مالی مدد کی جاتی تھی۔ گروپ انشورنس یعنی وہ سیکیورٹی ہوتی ہے کہ یا سوشل سیکیورٹی اسکیم کا نفاذ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر جو ہے کسی ملازم کو کام کے دوران معذور ہو جاتا ہے یا ان کی وفات ہو جاتی ہے تو ان کے باقی ماندہ پسماندگان کو، یعنی ان کے لواحقین جو کہ ان کے فیملی ممبرز ہوتے ہیں، ان کی جو ہے مالی مدد کرتے ہیں، یعنی پیسوں کے ذریعے ان کی مدد کرتے تھے۔ بڑے کارخانوں کے مالکان پر ملازمین کے کم از کم ایک بچے کے میٹرک تک کے تعلیمی اخراجات لازم کیے گئے۔ یعنی یہ بھی ایک بہت بڑا کارخانہ ان کا جو ہے کارنامہ ہے کہ بڑے کارخانے کے مالکان ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ اپنے ملازمین کو کے بچوں کو کم از کم ان میں سے ایک کو میٹرک تک کے جتنے بھی تعلیمی اخراجات ہوتے ہیں ان کو ان کے کارخانے کے مالکان کو پورا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے روپے کی قدر میں کمی۔ اب یہ بھٹو دور حکومت کی یہ جو ہے یا اس کی کوئی حکمت والی پالیسی تھی یا کچھ تھی کہ انہوں نے پیسے کی قدر میں کمی، یعنی پیسے کی ویلیو کو گھٹا کر ڈالر کی قیمت میں کو بڑھا دیا۔ تو یہ کیوں کر دیا کہ بھٹو حکومت نے 11 مئی 1972 کو دیگر ممالک کی کرنسیوں بالخصوص امریکی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر یعنی قوت خرید میں کمی کر دی، اور جواز یہ پیش کیا گیا کہ اس سے برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ یعنی یہ جواز یعنی یہ وجہ پیش کی کہ اگر پیسے کی قدر میں کمی ہوں گی تو باہر کے ممالک جو ہے پاکستان سے پیسے سے جو ہے چیزیں آسانی سے مطلب کم قیمت میں یہاں سے سامان خرید سکتے ہیں، یعنی برآمدات کر سکتے ہیں۔ اگر جو چیزیں ہم اپنے ملک سے باہر کے ملکوں کو بیچتے ہیں ان کو برآمدات کہا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے روپے کی قدر میں کمی کر کے ڈالر کی قیمت کو اضافہ کر دیا۔ اس کے بعد ہے نجی
اداروں کو قومی تحویل میں لینے کی پالیسی۔ نجی ادارے کیا ہوتی ہیں؟ یعنی جو پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں ان کو قومی تحویل میں یعنی گورنمنٹ کی تحویل میں یا ان کے قبضے میں لینے کی جو ہے پالیسی بنا دی۔ اس سلسلے میں صنعتی قومی تحویل میں لے لینا یعنی کارخانوں کو گورنمنٹ کے تحویل میں لیے لیا۔ 2 جنوری 1972 کو بھٹو نے ایک آرڈیننس کے ذریعے بڑی صنعتوں کو قومی تحویل میں لینے کا اعلان کر دیا۔ اس پالیسی کا مقصد غیر ملکی سرمایہ کاری کو تحفظ دینا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نجی شعبے میں سرمایہ کاری بہت کم ہو گئی۔ لوگوں نے پاکستان میں صنعتیں قائم کرنے کے بجائے اپنا سرمایہ دوسرے ممالک میں منتقل کرنا شروع کر دیا، اور صنعتیں تو قومی ملکیت میں لی گئی، لیکن سرکاری ملازمین اور مزدور یونینز کی بدعنوانیوں کے باعث یہ صنعتیں خسارے میں چلی گئیں۔ اچھا، اب یہ بھٹو حکومت کی جو ہے آرڈیننس میں یہ بھی تھا کہ جو بھی صنعتیں تھیں یعنی کارخانے وغیرہ فیکٹریاں وغیرہ وہ گورنمنٹ کے تحویل میں لے گئے۔ اچھا، اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ غیر ملکی سرمایہ کاری کو تحفظ دینا تھا کہ یعنی پاکستان کی آمدنی کو باہر کے ملکوں میں منتقل کرنے سے بچایا جا سکے۔ لیکن کیا ہوا کہ اس کا الٹ نتیجہ نکلا کہ جب انہوں نے اس پر یہ پابندی لگا دی کہ وہ اپنی زمینیں کہ وہ اپنا انویسٹمنٹ یا پیسے وغیرہ باہر کے ملکوں میں نہیں بھیج سکتا ہے، بلکہ چونکہ وہ اب گورنمنٹ کے حکومت کے ماتحت تھے، تو اس لیے اس کو اپنے سارا سرمایہ گورنمنٹ کو شو کرنا ہوتا تھا۔ تو کیا ہوا کہ جو بھی پرائیویٹ ادارے تھے تو انہوں نے جو ہے اپنے چونکہ اب وہ کارخانے ان کا اپنا نہیں رہ گیا تھا بلکہ حکومت کی رہے گی، تو انہوں نے اس میں اپنا سرمایہ یا انویسٹمنٹ لگانا کم کر دیا، جس کی وجہ سے لوگوں نے پاکستان میں صنعتیں قائم کرنے کی بجائے اپنا سرمایہ دوسرے ملکوں میں منتقل کرنا شروع کر دیا۔ یعنی ان کے پاس اب جتنے بھی پیسے تھے وہ کسی دوسری طریقوں سے دوسرے ممالک میں ٹرانسفر کراتے تھے۔ اب صنعتیں تو ملک کی قومی ملکیت میں لے لی گئی ہیں، اس کی کارخانوں کو تو ملک جو ہے یعنی گورنمنٹ کے انڈر لے لیا گیا، لیکن سرکاری ملازمین اور مزدور یونین کی بدعنوانیوں کے باعث یہ صنعتیں خسارے میں چلی گئیں۔ چونکہ اب یہ صنعتیں ان کی اپنی نہیں رہی تھی، حکومت کی ہو گئی تھی، تو کیا ہوا کہ اس کے جو ملازمین ہیں یا مزدور یونینز ہیں انہوں نے کرپشن کرنا شروع کر دیا، کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنی چیز کے اپنے فائدے کے لیے تو بہت سوچتے ہیں لیکن دوسروں کے نہیں۔ اب وہ چونکہ یہ صنعتیں یا کارخانے ان کے اپنی نہیں تھی بلکہ گورنمنٹ کی تھی، تو اس لیے انہوں نے کرپشن کر کے ان صنعتوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ تیسری نجی اداروں کے حوالے سے دوسری یہ آرڈیننس یہ ہے کہ بیمہ کمپنیاں قومی تحویل میں لے لینا، یعنی جو بیمہ کمپنیاں ہیں کہ ان کو بھی قومی تحویل میں لے لیا گیا۔ حکومت نے تمام بیمہ کمپنیوں کو قومیہ کر انہیں اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن میں ضم کر دیا۔ اس کارپوریشن کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا تاکہ باہمی مقابلے کی فضا بھی برقرار رہ سکے۔ یعنی حکومت نے جتنی بھی بیمہ پالیسی کی۔ اچھا، بیمہ کمپنی چونکہ حکومت کی زیر اثر آ گئی تو انہوں نے کیا تمام بیمہ کمپنیوں کو اکٹھا کر کے ان کا ایک نام رکھ دیا، جو یعنی ان کو اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن میں شامل کر دیا سب کو۔ تو اس کارپوریشن کو مختلف گروہوں میں تقسیم تاکہ یعنی ان میں مختلف گروپس بنائے تاکہ وہ آپس میں ان کے اندر ایک فضا ہو مقابلہ کرنے کی، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ترقی کریں۔ اچھا، بینک قومی تحویل میں لے لینا، بینکوں کو بھی قومی تحویل میں لے لیا گیا۔ تو کیا ہوا کہ 1 جنوری 1976 کو ایک اور آرڈیننس کے ذریعے حکومت نے تمام بینک قومی تحویل میں لے کر انہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے کنٹرول میں دے دیا گیا۔ اس سے ملک میں سرمایہ پر حکومت کی نگرانی تو مؤثر ہو گئی، لیکن بینک ملازمین کی تنظیموں کی وجہ سے بینکوں کی کارکردگی متاثر ہوئی اور بعض ملازمین مالی بدعنوانیوں میں ملوث ہو گئی۔ یہاں پر بھی وہی ہوا جو کہ صنعتی جو ہے کارخانوں کے تحویل میں کے سلسلے میں ہوا تھا۔ یعنی جب بینک جو ہے قومی تحویل میں چلے گئے
تو کیا ہوا کہ حکومت کو تو اب پتہ چل رہا تھا کہ کتنے ان کو مطلب ان کی نگرانی تو بہت اچھے طریقے سے ہو رہی تھی کہ ان بینکوں میں کتنے پیسے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس طرح خرچ ہو رہے ہیں. لیکن ایک اس کا جو سب سے بڑا سائیڈ افیکٹ یہ تھا کہ اب یہ بھی یہاں پر بھی ملازمین نے جو ہے کرپشن کرنا شروع کر دیا اور بینکوں کا بیڑا غرق کر دیا. اس کے بعد تعلیمی اصلاحات. ذوالفقار علی بھٹو نے 15 مارچ 1972 کو تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا، جس کے اہم نکات درج ہے، جس میں سب سے پہلے ہیں 1 اکتوبر 1972 سے ملک کے تمام اسکولوں میں 8ویں جماعت تک اور 1 اکتوبر 1974 سے میٹرک تک تعلیم مفت کی. یعنی پہلے 1972 میں 8ویں تک مفت کر دی، پھر جو ہے 2 سال بعد 1976 میں میٹرک تک تعلیم مفت کر دی. پھر نمبر 2 ہے تمام پرائیویٹ اسکولوں اور کالجوں کو قومی ملکیت میں لے لیا گیا اور یہ اعلان کیا گیا کہ ان اداروں میں حکومت کی منظوری کے بغیر کوئی تقرری عمل میں نہیں لائی جائے گی. یعنی اب تمام پرائیویٹ اسکولوں اور کالجوں کو بھی گورنمنٹ کے جو ہے گورنمنٹ سے باقاعدہ اس کی منظوری لینی تھی، ان کو ریکگنائز ہونا تھا. انہی کے جو ہے مشوروں پر جو ہے حکومت کے مشورے یا منظوری کے بغیر جو ہے کوئی کام نہیں ہوتا تھا. یعنی کوئی بھی اس کے عملے میں یا اس کی مزدور امپلائیز میں نہ تو تقرری ہوتی تھی، نہ ہی ان کے اسٹوڈنٹس جو ہے وہاں پر ایڈمیشن لے سکتے تھے. طلبہ کی بہبود کے لیے نمبر 3 میں کیا ہے؟ طلبہ کی بہبود کے لیے ان کے وظائف میں اضافہ کیا جائے اور انہیں قرضے مہیا کیے جائے. اب طلبہ کی بہبودی کے لیے یعنی فلاح و بہبود یا ان کی بھلائی کے لیے جو کام کیے، ان میں سب سے نمایاں کام جو ہے ان کے لیے وظیفے مقرر کرنا تھا اور انہیں بعض جگہوں پر قرضے بھی مہیا کیے تاکہ طلبہ جو ہے قرضہ لے کر اعلیٰ یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر سکے. تو یہاں تک آج کا لیکچر ختم ہوا اور امید اس